أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ایک بہت ہی اہم موضوع جو ہمارے سامنے ہے، اختصار کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں کچھ تفصیل آپ کے سامنے آئے. آج دنیا بھر میں مختلف تحریکیں کام کر رہی ہیں، ہر ایک کے مقاصد الگ ہیں اور اس کے کام کرنے کے ضابطے اور اصول الگ ہیں، ہر ایک کا انداز الگ الگ ہے. اور ایک عام مسلمان عالمی سطح پر ہو یا ملک کی سطح پر ہو یا کسی بھی علاقے میں ہو، امت کی موجودہ حالت دیکھ کر پریشان بھی ہے اور حیران بھی ہے. خصوصاً وہ آدمی جس کے پاس دین کا علم نہ ہو، وہ پریشان ہے کہ واقعی مسلمانوں میں اتنی ساری جماعتیں، اتنے سارے فرقے، اتنے ٹکڑے، اتنی دشمنیاں کیوں ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان آج کیوں فرقوں میں، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ اور چونکہ اس حالت کو وہ دیکھ رہا ہے اور اس کو وہ ختم نہیں کر سکتا ہے، تو وہ حیران ہے کہ واقعی ان سب میں صحیح کون ہے، جاؤں کدھر؟ وہ حیران ہے کہ یہ سب کے سب جنتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس راستے کے، اس جماعت کے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی صحیح ہے. تو ہر جماعت کا حال یہ ہے. تو اس میں واقعی صحیح کون ہے، واقعی حق پر کون ہے، اور وہ کیا بنیادیں ہیں جن پر ایک آدمی دیکھے کہ واقعی صحیح اور غلط کی تمیز کیسے کی جاتی ہے. آج کی مجلس میں اسی موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ وہ کیا بنیادی باتیں ہیں، وہ کیا اصول ہیں، وہ کیا منہج ہے جو ایک مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے، اور وہ کیا منہج ہے جو اہل الحدیث کا ہے. اہل الحدیث
اصحاب الحدیث اس کے بارے میں تفصیل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق اور مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، اس کو بخاری اور مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور اللہ کی مدد اس جماعت کے ساتھ ہوگی. ایک چھوٹا سا گروہ ہوگا جو اللہ کا منصور، نصرت یافتہ، اللہ کی مدد پایا ہوا گروہ ہوگا. اس کی مخالفت کرنے والے اس کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، اس کا ساتھ چھوڑنے والے اس کو ضرر نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. یہ اسی طرح سے حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے. یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی تشریح میں، اس حدیث کی تطبیق میں کہ کون ہیں وہ لوگ، اس کی وضاحت میں، اس کے اجمال کو بیان کرنے میں امام البخاری کا قول، امام احمد کا قول، امام علی ابن المدینی کا قول، خطیب البغدادی نے اپنی کتاب شرف اصحاب الحدیث میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو لوگ مراد ہیں کہ جو اہل حق ہوں گے قیامت تک رہیں گے، وہ کون ہیں، وہ کس منہج کے لوگ ہوں گے. تو امام البخاری کہتے ہیں کہ وہ اصحاب الحدیث ہیں، وہ اہل الحدیث ہیں، دونوں الفاظ آئے ہیں. علی ابن مدینی بھی کہتے ہیں کہ وہ اہل الحدیث ہیں، اصحاب الحدیث ہیں. امام احمد ابن حنبل جو امام البخاری کے استاذ بھی ہیں اور امام اہل السنہ والجماعہ کے امام ہیں، اہل السنہ والجماعہ کے امام ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی کہتے ہیں کہ اگر اس سے مراد اہل الحدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا اور کون ہے. ایک سوال بہت سارے لوگ اس دور میں یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلم بننے کے لیے کہا ہے، اہل حدیث بننے کے لیے نہیں کہا ہے. تو یہ اہل حدیث اپنے آپ کو بولنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس میں بعض پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور بعض اوقات ان پڑھ سے زیادہ پڑھے لکھے کے کنفیوژن ہوتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ کنفیوژن میں بڑھے گا اگر واقعی علماء کی اس کو رہبری نہ ہو. اہل اختصاص، اہل علم کے تابع اگر وہ نہیں ہوگا تو پڑھتا جا اور کنفیوژن میں بڑھتا جا، یہ مصیبت اس کے گلے میں آئے گی. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آپ اہل حدیث اپنے آپ کو بولتے ہو، اللہ نے آپ کو کیا کہا ہوا؟ سماکم المسلمین. کسی انشاءاللہ مستقل گفتگو میں اس پر تفصیلی طور پر گفتگو کروں گا کہ واقعی اس آیت کا مطلب کیا ہے اور نام کیا کیا ہے مسلمانوں کے لیے. آج وہ وقت نہیں ہے چونکہ ہم کو منہج دیکھنا ہے، اس لیے نام کے بارے میں اتنی بحث ہم نہیں کریں گے. لیکن چونکہ اہل حدیث کا منہج تو جھگڑا شروع سے ہی شروع ہو جائے گا، منہج تو بعد میں آ رہا ہے، اہل حدیث پہلے آ رہا ہے. تو اختصاراً اس کی بھی کچھ وضاحت میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہا کہ ہم مسلمان بنے، اہل حدیث بننے کے لیے اللہ نے نہیں کہا ہے. ان کی خدمت میں یہ جواب عرض ہے کہ اہل حدیث مسلمان کے مخالف نہیں ہوتا ہے. یہ حضرات گویا کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ مسلمان نہیں، ہم اہل حدیث ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، ایک ہی جماعت تھی، مسلمان تھے. اس وقت میں کسی اور نام کی مسلمانوں کو ضرورت بھی نہیں تھی دوسروں سے فرق کرنے کے لیے. لیکن بعد میں جب اہل الرائے اور اہل الکلام آئے، جنہوں نے اللہ کی صفات میں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اپنی عقل سے اور قیاس آرائیوں کے ذریعے سے نئے نئے مسائل گھڑنے شروع کیے. اہل کلام نے اللہ کی صفات کے بارے میں بحث کی، معتزلہ وغیرہ ہیں، اور اہل الرائے نے فقہ کے سلسلے میں بہت ساری قیاس آرائیاں کی اور اس کے مطابق فتوے دینے شروع کیے.
تو ان کے بالمقابل ایک جماعت تھی جنہوں نے کہا کہ ہم اہل الرائے نہیں ہیں، ہم اہل کلام نہیں ہیں۔ کون ہیں؟ کہا کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم بحث و جدال کی بنیاد پر عقیدہ نہیں لیتے ہیں، عقیدے میں باریک بال کی کھال نکال کے کچھ بھی عقل سے فیصلے نہیں کرتے ہیں، اور شریعت کے سلسلے میں ہم قیاس کی بنیاد پر فتوے نہیں دیتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں لیکن ہم اس کی حدود میں کرتے ہیں، ہم حدیث ہی سے دین لیتے ہیں، رائے سے نہیں۔ تو کون؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اصحاب الحدیث ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی جماعت تھی اس دور میں، جو اس منہج کے حاملین تھے، شاہ ولی اللہ دہلوی ہو یا شہرستانی ہو الملل والنحل میں، اور دوسرے بھی علماء ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو دو طبقے تھے، اہل الرائے، اہل الکلام اور اہل الحدیث، یہ اسی دور میں بنے ہیں۔ یہاں تک کہ مقلدین کے ایک بڑے عالم جن کو لوگ حکیم الامت بھی بولتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ امام احمد ابن حنبل ہی کے دور میں اہل الرائے کی بالمقابل ایک جماعت تھی جن کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا۔ تو اس دور میں اہل کلام اور اہل الرائے کے بالمقابل فرق کرنے کے لیے کہ واقعی صحیح منہج کیا ہے، مسلمانوں میں بڑے بڑے علماء نے، محدثین نے اپنے بارے میں کہا کہ ہم اہل الرائے نہیں، ہم اہل الحدیث ہیں۔ کوئی آدمی بول سکتا ہے اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ایک اجتہاد تھا، اور اس کی ضرورت اس وقت میں بھی تھی اور آج بھی ہے۔ ایک آپ دوسری مثال اس کی لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے مسلمان صرف مسلمان تھے، مسلم، اسی طرح سے اللہ کے دین کے اخذ کرنے کا ذریعہ قرآن کے بعد حدیث، وہ بھی حدیث تھی۔ اس میں جیسے صحیح مسلم اور ضعیف مسلم نہیں تھا، ویسے ہی صحیح حدیث اور ضعیف حدیث نہیں تھی۔ بعد میں جب لوگوں نے حدیثوں میں غلطیاں کی اور ملاوٹ بھی کی جان بوجھ کے، اس وقت کے محدثین، اس وقت کے اہل علم کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اگر حدیث ہی چھوڑ دی جائے تو کئی لوگ نبی کے نام پر بیان کرنے والی کی جانے والی بات کو لے کر گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ بھی حدیث، وہ بھی حدیث، حدیث لو حدیث، اور فرق نہیں کر پائیں گے واقعی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے اور ملاوٹ والی کون سی ہے، غلطی والی کون سی ہے، معتبر کیا ہے، غیر معتبر کیا ہے۔ اس دور میں، صحابہ کے دور میں یہ نہیں تھا، سب معتبر تھا۔ بعد میں صحابہ کا دور نکل گیا، یا صحابہ کے دور میں اخیر میں بہت سارے لوگ آئے، 40 ہجری کے آس پاس سمجھ لیجیے اس کو، تو اس وقت میں حدیثوں میں ملاوٹ ہونا شروع ہوئی، غلطیاں، جان بوجھ کے ملاوٹ، تحریفات، اخطاء۔ اس وقت میں علماء نے کہا کہ نہیں، حدیث کی تفریق ضروری ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ حسن حدیث ہے، یہ موضوع حدیث ہے، یہ منکر ہے، یہ شاذ ہے، یہ معلل ہے، یہ مرسل ہے، یہ منقطع ہے، یہ معضل ہے۔ اس طرح سے انہوں نے حدیثوں میں فرق کر کے بتایا کہ یہ صحیح حدیث اور یہ ضعیف حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن آج وہ لوگ جو اہل حدیث کہلانا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ حدیث کو صحیح ضعیف بولنا ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات کنفیوژن میں آ کے وہ کہتے ہیں اگر اہل حدیث بولنا صحیح ہوگا تو اہل صحیح حدیث بولنا چاہیے۔ تو صحیح حدیث وہ بھی مانتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ صحیح حدیث تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، آپ نے تو حدیث ہی کہا ہے صرف، آپ اس کو صحیح حدیث کیوں کہتے ہو؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ایسے لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں، حدیث میں بہت کنفیوژن ہو گیا ہے، اب ایک آدمی فرق نہیں کر پائے گا، اس کو صرف حدیث بول دیں گے، جھوٹی حدیث بھی لے لے گا، وہ ضعیف حدیث بھی لے لے گا، وہ اس لیے اس کو لیبل لگانا ضروری ہے تاکہ ایک آدمی فرق کر سکے۔ ایک حدیث کو آپ کو لیبل لگانا ضروری ہو گیا کنفیوژن کی وجہ سے، دین کے سارے معاملات میں اہل حق
سب کے سب مسلمان اور باطل سب کے سب مسلمان. پھر شیعہ بھی، معتزلی بھی اور ہر قسم کے آل فال جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی اوٹ پٹانگ جماتے ہیں، سب کے سب ایک جھنڈا لے لیں مسلم. اور آپ اپنے بچے کو کسی شہر میں پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہوں، اپنی بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کسی کو بات کر رہے ہو، آپ پوچھو گے آپ کون ہیں؟ مسلم. لے لو رشتہ. دیں گے آپ اور پوچھیں گے اور کھدائی کرو گے. آپ بورڈ نہیں دیکھو گے، آپ بورڈ کے نیچے کھدائی کرو گے. آپ کے لیے مسلم کافی ہوا؟ نہیں ہوا آپ کے لیے کافی. جب تک کہ وہ کسی نہ کسی جماعت کا نام نہیں لیتا آپ کو چین نہیں آئے گا. گھوم پھر کے آپ کو صرف مسلم کوئی بولے گا، آپ نہیں بولے گا. آپ بولو پہلے آپ کون سی جماعت کے ہو. تو پریکٹیکل لائف میں آدمی برابر اگر وہ بول دے اہل حدیث تو واقعی مانیں گے، اہل حدیث کی سوا نہیں مانیں گے، لیکن خود اہل حدیث نہیں بولنا چاہتے. ایسے بھی لوگ ہیں. کیوں؟ اہل حدیث کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، اہل حدیث کا منہج صحیح ہوتا ہے. تو یہ جو کنفیوژن ہے اس کو یاد رکھیے کہ جیسے حدیثوں میں ملاوٹ سے پہلے حدیث تھی، فرق کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو صحیح حدیث ضعیف حدیث بولنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن بعد میں جب ملاوٹیں ہو گئیں اور کنفیوژن بڑھ گیا تب ضروری ہو گیا کہ بتایا جائے یہ صحیح حدیث ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے. فرق کرنا ضروری ہو گیا. یہ اجتہاد تھا اس زمانے کا. اسی طرح سے مسلمان کے بارے میں بھی یہ اس زمانے کے علماء کا جنہوں نے صحیح اور ضعیف کیا حدیث میں، یہ انہوں نے ہی کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں، صرف مسلم ابھی کافی نہیں ہے، اب ضروری ہے کہ مسلم میں کون سا مسلم. تو انہوں نے کہا کہ اہل الرائے نہیں، اہل الکلام نہیں، ہم کون ہیں؟ ہم اہل الحدیث ہیں. یہ ہمارا منہج ہے. ہم دین لیتے ہیں اپنی عقل سے نہیں، لاجک سے نہیں، عقل سے نہیں، لاجک سے نہیں، خواہشات کی بنیاد پر نہیں، رائے اور قیاس کی بنیاد پر نہیں. ہمارا دین لینے کا مصدر، مأخذ، سورس اگر ہمارا کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ حدیث ہے. تو ان کو کیا کہا جانے لگا؟ ان کو اہل الحدیث کہا جانے لگا. اسی لیے امام البخاری کہتے ہیں کہ وہ جو ایک جماعت ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد محدثین ہیں. نہیں، اہل باطل کے بالمقابل یہ لفظ استعمال ہوا ہے، نہ کہ کسی فیلڈ کے ایکسپرٹ کے طور پر. اس کو بھی یاد رکھیے. اسی لیے امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کہتے ہیں، ابن سعد نے الطبقات میں اس کو ذکر کیا اور دوسروں نے بھی. امام شافعی کہتے ہیں علیکم باصحاب الحدیث فانہم اکثر الناس صوابا. تم اہل حدیث کو لازم پکڑو، اس لیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ثواب پر، صحیح پر وہی ہوتے ہیں. یہاں پر صحیح اور غلط کے سلسلے میں اہل حدیث کا نام آ رہا ہے. صحیح اور غلط، ثواب اور خطا کے ضمن میں آ رہا ہے، نہ کہ کسی فیلڈ کے ایکسپرٹ کے طور پر. اور ایسے کئی اقوال ہیں. اہل حق ایک جماعت رہے گی جو اہل باطل سے لڑتی رہے گی. اہل الحدیث اس کے بارے میں امام بخاری کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح سے اور بھی چیزیں علماء کی آئی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس دور میں ضروری ہے کہ ایک آدمی، اب آپ کسی کو کہیں کہ بھائی اس کو آپ کو لیبل لگانے کی ضرورت کیا ہے، آپ بتا سکتے ہو کہ دیکھو قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو ماننا ہے، یوں کرنا ہے، توں کرنا ہے. آپ ایک چیز کو پورے پیراگراف میں، 3 پیج میں، کتاب میں بول سکتے ہو. کس کے پاس اتنا ٹائم ہے آپ کے پوری کتاب پڑھنے کو؟ آپ اگر ایک لفظ میں یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا مت کرو. یہ لوگوں کے لیے تیسیر ہے اور اس کو سمجھا اہل علم میں. ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے یہاں نہیں بنائے اس کو. بعض لوگ کہتے ہیں انگریزوں کے دور میں یہ ہوا. معلوم نہیں انہوں نے کون سی انگریزوں کی تاریخ پڑھی ہے. یہی زیادہ جانکار ہیں انگریزوں نے کیا کیا، انگریزوں کے زمانے میں کیا ہوا. انہوں نے امام البخاری کا جملہ نہیں سنا، انہوں نے امام احمد کا جملہ نہیں سنا ہے. اس دور میں ضرورت پیدا ہوئی اہل کلام اور اہل الرائے کی بالمقابل میں. تو اس وقت کے اہل حق نے کہا کہ ہم کون ہیں؟ اہل الحدیث ہیں. ہم بھی کہتے ہیں جو ہمارے سلف نے کیا ہم کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ہم آج ان سے لڑتے نہیں. آپ نے صحیح حدیث کو صحیح حدیث کیوں کہا؟ آپ نے اس کو کچھ اور لفظ دینا چاہیے تھا. خوبصورت حدیث یا کچھ اس طرح سے بولنا چاہیے تھا. پیاری حدیث، میٹھی حدیث.
ہری حدیث کچھ تو بولنا چاہیے تھا. تو ہم کو ان سے کوئی جھگڑا نہیں. انہوں نے صحیح کہا ہم بولتے صحیح, انہوں نے ضعیف کہا ہم کہتے ضعیف. ساری امت اس کو مانتی ہے, یہ ان کا اجتہاد تھا, کسی کو کوئی پرابلم نہیں. تو ہم کو صحیح ضعیف پہ بھی کوئی پرابلم نہیں, ہم کو اہل الحدیث پہ بھی کوئی پرابلم نہیں. امام البخاری نے کہا اہل الحدیث, ہم کہتے کوئی بات نہیں, اچھی ہم بھی اہل الحدیث ہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی اسی منہج پر ہیں, ورنہ آپ امام البخاری کو بھی غلط بول. اور ایسے جو لوگ نام نہیں رکھتے ہیں, اہل الحدیث نہیں کہتے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ اپنا دوسرا نام رکھتے ہیں, بے نام وہ بھی نہیں رہ پاتے ہیں. کچھ نہ کچھ اس کو عربی کی بجائے انگلش نام رکھ لینا پڑتا ہے. تو بہرحال یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ اہل حدیث جو نام ہے یہ ایسا نہیں کہ ہم کو یہاں پہ باندھنا ہے, یہاں بیج لگانا ہے یا کچھ اس طرح سے ہے. اہل الحدیث ایک منہج کا نام ہے, یہ ایک میتھڈالوجی ہے, یہ ایک منہج ہے, یہ اصولوں کا نام ہے کہ آپ کیا منہج پر چلتے ہو. بھائی ہم قرآن و سنت پر چلتے ہیں, سلف کے منہج کو لے کر چلتے ہیں, ہم اہل الحدیث ہیں. آپ کو یہ نام اچھا نہیں لگتا ہے تھوڑا, آپ کہو اہل الاثر, علماء نے یہ بھی نام اختیار کیا ہے. آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے سلفی, تو یہ سارے نام سلف نے اپنے لیے اختیار کیے. اسی لیے ایک نام کو پکڑ کے سب لوگوں نے جھگڑا نہیں کیا ہے, بلکہ اصل مقصود اس میں کیا ہے کہ سلف نے جو لقب اپنے لیے اختیار کیا, نام اپنے لیے اختیار کیا, جس سے ان کا منہج سامنے آتا ہے, بعد والے ایک لفظ سے ہی سمجھ جائیں. تو یہ ان کا کیا تھا. کوئی آدمی کہے کہ قرآن و حدیث میں ہے کیا, قرآن و حدیث میں اہل الحدیث نہیں ہے, اور قرآن و حدیث میں صحیح اور ضعیف بھی نہیں ہے, تو آپ کو ماننا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اجتہاد کی گنجائش ہے, اور اہل السنہ والجماع, اہل الحدیث, اہل الاثر, اصحاب الحدیث, اصحاب الاثر, سلفی, یہ نام سلف نے, اہل علم نے اپنے اپنے دور میں استعمال کیے باطل فرقوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الطہارہ, کتاب الصلاۃ, کتاب الایمان, کتاب العلم, اس نام کی کوئی حدیث نہیں لکھی, نہ لکھوائی. بعد میں علماء نے اجتہاد کیا, امت کی آسانی کے لیے ضرورت تھی اور یہ ضرورت ہے, تو اس کو سب مانتے ہیں, کوئی پرابلم اس میں نہیں ہے. تو تیسیر جو ہے علم کے آسان کرنے کے لیے ضرورت محسوس ہوئی, اس وقت میں علماء نے اس کو محسوس کیا اور کیا, تاکہ ایک بھولا بھالا مسلمان صرف مسلم سن کے اس کے پیچھے بھاگنے والا نہ بنے. کوئی بھی آئے گا, شیعہ آئے گا, آپ بتائیے, بولے گا میں مسلم ہوں, چلو میرے پاس آؤ, آپ جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے. آپ بولو گے مسلم, لیکن کون سا مسلم ہے, گروپ کون سا ہے تمہارا, ڈیٹیل بتاؤ ذرا. بولے گا مسلم, قرآن والا مسلم. بولے گا نہیں, تھوڑا اور بولو. بولے گا نبی والا مسلم, اور بولو. علی والا مسلم, اور بولو. آپ کتنا اور بولو کرو گے اس کو؟ بولے گا بس اس کے بعد اور کیا چاہیے تم کو, اتنا کافی نہیں مسلم. 2 بیٹی رشتہ میں لایا ہوں, دیں گے آپ پورا جب تک کہ کھنگال کے اس کے آپ تل میں نہیں دیکھتے, آپ کو چین نہیں آئے گا. اگر بولے میں اہل حدیث, ہاں تھوڑا آپ کو سکون آئے گا, اب ٹھیک ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ جو اہل حدیث نام نہیں لیتے ہیں, وہ اندر سے ان کو معلوم ہوتا ہے اہل حدیث ہی ہے. ان کے پاس سب دائیں بائیں آگے پیچھے اہل حدیث ہی ہوتے ہیں, دوسرا کوئی چلتا ان کو نہیں چلتا ہے. تو اب ڈرنے کی ضرورت کیا ہے, ڈرنے کی ضرورت کیا ہے, پرابلم کیا ہے, کنفیوژن کیا ہے, آپ کو پرابلم کیا ہے. آپ ایک چیز کو اتنا بڑا بول سکتے ہو, آپ اس کو اتنا چھوٹا کیوں نہیں بول سکتے؟ جب بڑا بولنا ہے, چھوٹا بولنے میں پرابلم کیا ہے؟ ہمارا منہج اہل حدیث ہے, اور ہمارا منہج قرآن سنت سلف کا منہج اور صحیح حدیث, اور قرآن میں یوں تو پورا بول کے آپ پورا ایک پیراگراف بول رہے ہو, ایک سانس میں بولو یا 2 سانس میں یا 3 سانس میں, آپ اتنا بڑا بول رہے ہیں, ہم چھوٹا بول رہے ہیں. پرابلم کیا ہے آپ کو؟ بڑا بولنا ضروری ہے. آپ کا اجتہاد ہے بڑا بولنا, ہمارا چھوٹا ہے. ہم چھوٹا بول کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں اہل حدیث, ہاں اہل حدیث. آپ کا منہج کیا؟ یہ منہج ہے, ختم ہو گیا مسئلہ. تو یہ اجتہاد ہے, یہ اجتہاد ہے. تو ہمارے لیے یہ کافی ہے, اس دور میں خصوصاً ضروری ہے. آپ بتائیے, ایک آدمی آپ کو ملا بس میں, آپ نے اس کو دعوت دی, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. بولا ہاں شرک غلط, درگاہ پہ جانا غلط, یہ غلط, وہ غلط, بتوں کے آگے جھکنا غلط. کوئی غیر مسلم ہے یا کوئی بھی ہے, مسلمان ہے, شرک میں پڑا ہوا ہے, غلط منہج پر ہے. آپ نے اس کو پورا سمجھایا, اور وہ جانے والا دائیں, آپ جانے والے بائیں ہیں. اب بس سے اترے, اس کو آپ کدھر بھیجو گے؟ جاؤ مسلم کے پاس جاؤ, مسلم کی مسجد میں نماز پڑھو, مسلم سے علم حاصل کرو. آپ بولو گے
آپ اس کو کیا بولو گے, کس کے حوالے آپ کرو گے, اس کو آپ کو بولنا پڑے گا نا. تو آپ جو خود پرسنلی کرتے ہو, آپ اس کو کھل کے بولنے میں پرابلم کیا ہے آپ کو؟ چپ کے جو آپ کرتے ہو, آپ بولو گے نا اہل حدیث کے پاس جا, تو اسی کے پاس جا, ادھر ادھر جا مت, ادھر ادھر جا مت, سیدھا اہل حدیث کے پاس جا, سیدھا سلفی کے پاس جا. تو ایسے بہت سارے لوگ جو اس لقب کو نہیں لیتے ہیں, ان کی اپنی, دیکھیے ان کے اپنے پرابلمس ہیں, ان کی مجبوریاں ہیں, ہم کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن مجبوری کی بنیاد پر آدمی صحیح کو غلط بولے غلط ہے. آپ کی مجبوری, آپ کو لوگوں کو جمع کرنا ہے, کیجئے, ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اس کے بنیاد پر آپ ایک صحیح چیز کو, جس کو اہل علم ہر دور میں مانتے آئے ہیں, کسی نے آپ کو بتائیے, کوئی بڑا عالم, کوئی بڑا محدث آپ کو ایسا ملا جس نے کہا اہل حدیث بولنا غلط ہے, ساری امت مانتے آئی اس کو, آپ اچانک ایک دن کھڑے ہو کہ آپ کو معلوم نہیں کیا ہو گیا, آپ بولنا شروع کر دیں غلط ہے, اور اگر آپ کو بولنا ہی ہے تو اہل صحیح حدیث بولو, تو آپ مطلب یہ بہت غلط بات ہے. یہ علم کی کمی کی دلیل ہے, یہ علم کی کمی کی دلیل ہے, یہ ایک انسان کے فہم کی کوتاہی کی دلیل ہے, یہ صحیح بات نہیں ہے. اہل حدیث کا مطلب, پھر آپ اگر اہل صحیح حدیث بھی غلط ہے آپ کا, آپ بولو اہل صحیح و حسن حدیث, پھر آپ کو کوئی دوسرا آگے پکڑے گا, نہیں یہ بھی غلط ہے. آپ بولو اہل صحیح لذاتہ لغیرہ, حسن لذاتہ لغیرہ, متواتر بھی, احاد بھی, احاد میں مشہور, غریب اور سب عزیز سب, اور اس میں ایسا ویسا سب. آپ یعنی یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے, یہ علمی مزاج نہیں ہے. کسی آدمی کو بولنا آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سمجھتا بھی ہے. بہت سارے لوگ بولنے والے سمجھتے نہیں کہ خود کیا بول رہے ہیں. ادنا درجہ علم کا یہ ہے کہ ایک آدمی کو کم سے کم یہ سمجھے کہ میں کیا بول رہا ہوں, اس کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے. تو اس دور کی یہ وبا ہے, اور اس میں پھنس کے بہت سارے مسلمان گمراہ ہو سکتے ہیں. اس لیے دائیں بائیں آدمی نہیں دیکھے, سلف کے منہج کو سامنے رکھے, اسی کو فالو کرے, اسی کے منہج کو فالو کرے. ایسے افراد بعض اوقات اہل حدیث سے دور بھاگتے ہیں, لیکن یہود و نصارہ کی سنتیں اختیار کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہدایت دے. ہمارے ہی بھائی ہیں, اور ان کے لیے دل میں دکھ بھی ہوتا ہے غلطیوں پر, لیکن ایک آدمی اگر غلطی کی اصلاح کے لیے تیار نہ ہو اور اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھنے لگے, تو ایسے آدمی کو کون بچا سکتا ہے؟ ایک آدمی کو تیرنے نہیں آ رہا, چلا رہا بچاؤ, پھر کوئی بچانے جا رہا ہے اس کو تو بول رہا قریب مت آؤ. آپ بتائیے کیا کر سکتے ہیں اس کو؟ تو ایسے آدمی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. تو اہل حدیث کا منہج کیا ہے, یہ بہت تفصیلی موضوع ہے, لیکن یہ بہت ضروری میں نے سمجھا بتاؤں آپ کو, تاکہ اس طرح کے جو بھی افکار ہیں, تھوڑا ایک فیشن ہو جاتا ہے بس مسلم, تو ایسا مسلم, شیعہ مسلم, سنی مسلم کیا ہے؟ آپ پھر کچھ بھی مت بولو, ان کو بھی مسلم بولو آپ, اور خوارج بھی مسلم ہیں, پھر آپ سارے لوگوں کو معتزلی اور ہر قسم کا آدمی مسلم. یہ ایک طرح کا کنفیوژن پیدا کرنا ہے. یہ بظاہر برائی دکھائی دیتی ہے اہل حدیث بولنا, لیکن یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری اس دور میں خصوصاً ضروری ہے, تاکہ ہم پہچان سکیں. ایسے لوگ بہت ساری باتیں یہ بھی بولتے ہیں اہل حدیث میں بھی اتنے سارے, ایسا نہیں ہے. اہل حدیث میں نہیں, ہر دور میں اہل حدیث میں, ہر دور میں صحابہ سے شروع کیجئے اس کو. فقہی مسائل میں اختلاف رہا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ دو جماعتیں ہیں, دو گروہ ہیں, مخالف ہیں. فقہی مسائل میں اختلاف ہمارے ہاں کبھی بھی جھگڑے کا موضوع نہیں رہا. اجتہادی اختلاف ہمارے ہاں کبھی جھگڑے کا, ہم آپ دیکھیے ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں, حالانکہ ان میں اختلاف ہے. کیا آپ نے علماء سے نہیں سنا کہ چاروں اہل علم ہمارے یعنی احترام کے لائق ہیں وہ لوگ؟ ہمارے اپنے علماء میں آج بھی اس دور میں کچھ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے, اجتہادی مسائل میں اختلاف ہمارے ہوتا ہے. اس کی بنیاد پر ہم کسی کو گمراہ نہیں بولتے ہیں, لیکن منہج کا, میتھڈالوجی کا, بنیادی اصولوں کا اختلاف ہمارے ہاں تھوڑا سیریسلی لیا جاتا ہے. یہ لائٹ نہیں ہے. فقہی اختلاف ہر دور میں ہوا ہے, صحابہ میں ہوا ہے, لیکن منہجی اختلاف نہیں, میتھڈالوجی میں نہیں, نو کمپرومائز. یہ بات یاد رکھیں. تو بہرحال ہمارے اصول کیا ہیں, میں اختصار سے سرسری طور پر ذکر کروں گا, اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, کہ کم الفاظ میں میں بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. ہمارا اصول کیا ہے, اہل حدیث کا اصول کیا ہے؟ نمبر 1, پہلا اصول یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب سے بنیادی ماخذ دین کا کتاب و سنت ہے, اور ہم
کتاب و سنت کی اتباع کو لازم سمجھتے ہیں اور اس سے ہٹنے کو گمراہی کی طرف پہلا اور سب سے ڈینجر قدم مانتے ہیں۔ ہم دین لیتے ہیں کتاب و سنت سے، اور ہم اپنی زندگی میں عقیدہ، عبادات، حلال و حرام کی تقسیم، معاشرتی آداب، اخلاقیات اور زندگی کے سارے معاملات، چاہے گھر کے اندر کے ہوں، باہر کے ہوں، بازار کے ہوں، مسجد کے ہوں، سیاسی ہوں، جو بھی ہوں، زندگی کے تمام معاملات، چاہے تزکیہ نفس ہو، ہر چیز میں ہم یہ مانتے ہیں کہ کتاب و سنت کی رہبری ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارے لیے بہترین اسوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا قول و عمل ہمارے لیے مشعل ہے، آپ کے اقوال ہمارے لیے زندگی میں صحیح زندگی گزارنے کے لیے بہترین رہبری ہے، اور آپ کا عمل ہمارے لیے چراغ کی طرح ہے چلنے کے لیے راستے پر، صراط مستقیم پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا، اور اللہ تو ہے ہی مغفرت کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی آپ کہیے اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر یہ فرما برداری سے انکار کر کے منہ موڑ لیتے ہیں، پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں، قبول نہیں کرتے اس بات کو، تو آپ یہ بھی بتا دو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے، انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے بتایا کس سے محبت کرتا ہے، دوسری آیت میں اللہ نے بتایا کس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری دینداری کی ابتدا ہے، بلکہ اس کے بغیر دینداری کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے بغیر ایک انسان کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اگر عملی نمونہ ہے تو وہ خود سب سے بہتر نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے اقوال کی تفسیر آپ کا عمل ہے، اللہ کی کتاب کی عملی تفسیر آپ کی سنت ہے، آپ کی زندگی ہے۔ تو ہم دین کے تمام معاملات میں، چاہے وہ عقائد ہوں یا اعمال ہوں، کتاب و سنت کو اپنے لیے بیسک ٹیکسٹ بک مانتے ہیں، اسی سے ہم سارا دین لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے لیے اللہ کی رضا کا، اللہ کے تقرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ یہ ہمارا پہلا اصول ہے۔ اس سے منہ پھیرنا کفر اور نفاق کا دروازہ کھولتا ہے، یا تو وہ ایمان کے نہ ہونے کی دلیل ہے، یا تو وہ ایمان میں شک ہونے کی دلیل ہے۔ رسول کو رسول سمجھ رہا ہے اور رسول کی نہیں مانتا ہے، اللہ کو رب مانتا ہے اور اللہ کی نہیں مانتا ہے، تو یہ کیسا ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے، منافقین سے کہا جاتا ہے، لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، جو رسول کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو منافقین کو دیکھے گا کہ وہ تجھ سے کترا کے نکل جاتے ہیں۔ اے نبی آپ منافقین کو اپنے سے کترا کے نکل جانے والا پاؤ گے، وہ نہیں آئیں گے۔ کتاب و سنت کی طرف بلانے کے باوجود، کتاب و سنت کی طرف بلانے کے باوجود جو لوگ نہیں آتے ہیں تو ان کو اپنے ایمان کا خود جائزہ لینا چاہیے۔ ایک صاحب بولنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، قرآن و سنت کی دعوت دی کدھر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت دی؟ ایمان کی دعوت دی، اللہ سے ہونے کی دعوت دی۔ تو ایسے بہت سارے لوگ کنفیوز کرتے ہیں۔ تو ایک صاحب بولنے لگے قرآن و سنت کی دعوت کدھر ہے؟ اس زمانے میں اس کی دعوت نہیں دی جاتی تھی، کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ قرآن پورا نازل کدھر ہوا تھا؟ تو قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا تھا، تو اس زمانے میں دعوت ہی نہیں دی گئی اس کی۔ یہ عقل کا بچپن ہے کہ ایک انسان واقعی اس کو قرآن پڑھا نہیں ہے تو ظاہر بات ہے قرآن کو سمجھے گا بھی نہیں صحیح ڈھنگ سے۔ اچانک آ گیا قرآن سامنے تو کیا سمجھ میں آئے گا اس کی؟ اچانک اس کے کوئی رشتہ دار آ جائے، پہلی بار دیکھ رہا تو اس کو پہچانے گا بھی نہیں بات۔ تو بعض اوقات قرآن کی آیتیں اچانک سن لیتا ہے اور صحیح ڈھنگ سے اس کو سوچتا بھی نہیں، گروہی عصبیت کی بنیاد پر، تو الٹا الٹا ہی مطلب لینا شروع کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس طرح کی جتنی آیت ہیں اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول، اس زمانے میں دعوت دی جاتی تھی،
اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ. جتنا نازل کیا تھوڑا تو تھوڑے کی طرف آؤ, پورا تو پورے کی طرف آؤ. پورا آ چکا. آج اس زمانے میں جتنا ہے اس کی طرف بلایا گیا, آج جتنا ہے اس کی طرف بلایا جائے گا. تو اس زمانے میں اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور رسول کی طرف بلایا جاتا تھا فیصلے کے لیے, رہبری کے لیے. تو آج بھی اس کی دعوت دی جائے گی, یہ یاد رکھیے. لوگ بولیں گے آپ کو قرآن سنت کی دعوت دینا, قرآن سنت سے ثابت کر کے بتاؤ. آدمی لوگ ہاں نہیں تو نیا پوائنٹ ملا ہے. تو ایک آدمی بعض اوقات علم کی کمی کی وجہ سے کنفیوز ہو سکتا ہے. تو ہماری بنیادی دعوت کتاب و سنت کی ہے, کتاب و سنت پر عمل کرنا اور زندگی کے تمام معاملات میں کتاب و سنت سے رہبری اخذ کرنا. نمبر 2, کتاب و سنت کے اجمال اور کتاب و سنت کی عملی تطبیق. اس کو سمجھیے, جو کتاب و سنت میں ایسی بات ہو کہ جس کے سمجھنے میں دو آدمیوں میں اختلاف ہو جائے کہ واقعی اس کا مطلب کیا ہے, دور کے بدلنے کی وجہ سے یا عربی کی واقفیت میں فرق کی وجہ سے یا عربی زبان ہی میں دونوں معنی کی گنجائش ہونے کی وجہ سے, تو کیا کیا جائے, یا یہ حکم تو ہے اس پر پریکٹیکلی عمل کیسے کیا جائے, یا بدعات کی تعین کیسے کی جائے. اس لیے کہ بدعات آتی کہاں سے ہے, قرآن و سنت ہی کے غلط فہم کی وجہ سے آتی ہے. اکثر قرآن کا ایک موٹا موٹا کہیں سے حصہ لے لیا اور اپنے حساب سے اس پہ عمل شروع کر دیا. قرآن میں پڑھ لیا واسجد واقترب, سجدہ کر قریب ہو جا, فوراً 5 نمازوں کے بعد سجدے کرنے شروع کر دیے الگ سے, اور وہ بھی کیسا سجدہ, ایسا نہیں ایسا. بہت سارے لوگ آپ دکھائی دیں گے مسجدوں میں, نماز پوری ہو گئی, لاسٹ میں کچھ نہیں بچا, صرف باہر جانا بچا. تو کیا کرتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں ہاتھ دعا کی طرح کر کے زمین پہ ٹکا کے اس پہ اپنا پورا چہرہ رکھ دیتے ہیں. یہ بدعت ہے. اب کوئی آدمی کہے گا واسجد واقترب, حدیث میں ہے کہ سب سے قریب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو خوب دعا کرو. سجدے میں بھی ہے, دعا میں بھی ہے, تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ تو یہ کتاب و سنت کا اجمال ہے. پریکٹیکل اپلیکیشن دیکھنا پڑے گا واقعی اس کا اس زمانے میں عمل تھا کہ نہیں تھا. کیا صحابہ ایسا کرتے تھے, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو 12 ربیع الاول کو منانا چاہیے اور پوری کتابیں لکھ رہے ہیں لوگ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منانا چاہیے. تو سمپل سوال یہ ہے کہ واقعی اگر یہ منانے کی چیز ہے اور دلیل کیا ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یا کوئی اور فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, یا اور دوسری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, تیرے رب کی نعمت بیان کر, قرآن کی آیت ہے. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا تذکرہ کر, میلاد منا, اور آپ کی شان میں نعت پڑھ, آپ کی شان میں میلاد کر. تو قرآن کی آیت سے دلیل لی. یا حق ہو صوفی کر رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, حدیث اس کے لیے ہے, کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے دلیل لا رہے ہیں جو کلیئر نہیں ہوتی ہے. تو ہم اس کے بارے میں صحیح طور سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بات کلیئر نہیں ہے, اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا. کیا 12 ربیع الاول کا جلوس صحابہ نکالتے تھے؟ نہیں. کیا وہ مناتے تھے برتھ ڈے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نہیں. کیا وہ اس طرح سے سجدے میں دعا کرتے تھے؟ نہیں. کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر دعا کرتے تھے مسائل کے حل کے لیے؟ نہیں. کیا وہ قبر کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لے کے لگاتے تھے ایسا بھسم؟ نہیں. گلے کو چلو پیشانی کو دوسرے لگاتے, ہم لوگ گلے کو لگائیں گے, جگہ بدل گئی, عمل وہی ہے. کیا وہ ایسا کرتے تھے؟ تو ایسی کئی چیزیں ہیں صحابہ کی عملی زندگی دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ واقعی یہ قرآن کی آیت ہے, یہ حدیث ہے. اگر واقعی اس کا یہ مطلب ہے تو وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ. ابن کثیر نے بہت اچھا جملہ کہا ہے قرآن خوانی کے سلسلے میں. تفسیر ابن کثیر میں سورہ نجم کی آیات کے ضمن میں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کے ضمن میں آپ دیکھیے, کہتے ہیں اگر واقعی یہ وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ, اگر یہ خیر ہوتا صحابہ ہم پہ سبقت لے جاتے, ہم سے پہلے وہ کرتے. اس کو عرس منانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا عرس کرتے صحابہ؟ کیے نہیں کیے کبھی. تو اس طرح کی کئی بدعات کی جڑ کٹ جاتی ہے. کب؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مطلقات کی تقیید کے لیے جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو کلیئر نہیں لگتی ہیں, اس میں دونوں پاسبلٹیز ہے, دو آدمی میں جھگڑا ہو گیا, یہ میننگ ہے, وہ بول رہا ہے یہ میننگ ہے,
ہم دیکھیں گے صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا ہے. تو ہمارا دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے فہم کے لیے سلف خصوصاً صحابہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. صحابہ ہمارے لیے پیمانہ ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ بھی جنہوں نے ان کی بہترین طور پر اخلاص کے ساتھ کمال درجے میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی. معلوم ہوا کہ صحابہ کی اتباع کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہے. تو قرآن و سنت کی تطبیق میں پریکٹیکل ایپلیکیشن کرنا کیسا ہے، اس کو کرنا کہ نہیں کرنا. صحابہ کو دیکھیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو مبہم ہیں، کلیئر نہیں ہیں، کلیئر ہو جاتی ہیں کہ کرنا کہ نہیں کرنا. کرنا تو کیسا کرنا ہے. تو یہ ہمارا دوسرا اصول ہے کہ کتاب و سنت کے فہم کے لیے ہم رجوع کدھر کریں گے؟ صحابہ کی طرف. جیسے ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہوگا، وہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا قرآن و حدیث، اگرچہ قرآن و حدیث اپنی جگہ صحیح ہے لیکن پھر اس میں اجمال باقی ہے. اس لیے کہ جتنے گمراہ فرقے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی عقل سے قرآن کا کچھ نہ کچھ مطلب لیا ہے. اس کی عملی تطبیق کے لیے اگر سلف کی طرف رجوع کرتے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ عقیدے میں اپنی طرف سے بولنے والے، انہوں نے کہا سلف کا طریقہ اسلم ہے اور بعد والوں کا خلف کا اعلم ہے. علماء نے رد کیا، علماء نے کہا سلف کا طریقہ اسلم بھی ہے اور اعلم بھی ہے، سلامتی والا بھی ہے اور زیادہ علم والا ہے. یہ نہیں کہ وہ لوگ سلامتی والے تھے، احتیاط کی وجہ سے بہت ساری باتوں پہ گفتگو انہوں نے نہیں کی، سلامتی کی وجہ سے، بچنے کی وجہ سے. اور بعد والے بہت نالجبل لوگ تھے، انہوں نے زیادہ بحثیں اس پہ کی. سلف کا طریقہ اسلم بھی ہے، اعلم بھی ہے. بہت سارے لوگوں نے قرآن میں پڑھا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم حبل الورید سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور انہوں نے کہا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ان کا دیکھو دلیل مل رہی، اس سے اللہ ہر جگہ ہے. آپ کیا مطلب لیں گے؟ قرآن و سنت کی دوسری دلائل سے اور خصوصاً سلف کا صحابہ کا فہم ہی بتاتا ہے کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ عرش پر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، اس کا علم تمہارے ساتھ ہے. امام احمد کا یہ قول ہے اور بڑے بڑے علماء کا یہ قول ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے سے مراد اس کا علم تمہارے ساتھ ہے. ابن کثیر نے، ابن عطیہ نے، ابن تیمیہ نے اجماع نقل کیا اس کے اوپر. یہی معنی مراد ہے، کیونکہ معیت لازمی طور پر جسمیت کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے کہ ساتھ ہونا فزیکلی پرسنلی. معیت عربی زبان کے اعتبار سے کسی کے دوسرے معنی میں بھی ساتھ ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہے. والذین معه اشداء علی الکفار ان اللہ مع الصابرین. اب اس میں لمبی ہماری گفتگو ہو جائے گی. سلف کا فہم لینا ضروری ہے دین کے معاملات میں، سلف کا فہم ضروری ہے. تو دوسری بات یہ. تیسری بات اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ اقوال رجال پر نصوص کو ترجیح دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ بڑے بڑے علماء ہیں، اپنی جگہ سر آنکھوں پہ ہیں، لیکن دلیل ان سے زیادہ بڑی ہے. دلیل کی میزان میں لوگوں کے فتووں کو تولا جائے گا، فتووں کی میزان میں دلیلوں کو تولا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے کتاب و سنت تو ایسا ہے لیکن فلاں صاحب کا فتویٰ ایسا ہے اس لیے یہ ماننا ہے، نہیں. اگر کسی کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکراتی ہے تو ہم اب مانیں کس کی؟ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ دیکھو قرآن و سنت اپنی جگہ، اس کی تلاوت پر ثواب ملے گا، لیکن عمل کیا کرنا ہے؟ امام کی بات پر کرنا ہے. کیوں؟ ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں. بلکہ حد یہاں تک آ گئی کہ اصول بنا ڈالے اس طرح سے کہ اگر ہمارے مسلک میں کوئی بات ہو کتاب و سنت سے معارض ہو تو اس آیت کو یا اس حدیث کو مؤول یا منسوخ مانا جائے گا، اس کا کچھ اور مطلب سمجھا جائے گا. جو ہمارا مطلب وہ صحیح ہے، اس کا مطلب وہ نہیں ہوگا جو ہمارے سے ٹکرا رہا ہے، چاہے کتنا بھی صحیح مطلب اس کا نکلتا ہو.
یہی ماننا پڑے گا ہمارا مطلب صحیح ہے، اس سے جو مطلب دکھائی دے رہا وہ کچھ اور ہے، تو اس کا مطلب بدل دو، اس کی تعویل کی جائے گی، یا پھر کم سے کم کیا کیا جائے گا، اس کو منسوخ مانا جائے گا۔ ہے بات صحیح لیکن یہ منسوخ ہو گئی، اس لیے آج کتنے لوگ رفع الیدین وغیرہ کو منسوخ مانتے ہیں، کوئی دلیل منسوخ ہونے کی نہیں، یہاں تک کہ خود حنفی علماء نے کہا، عبد الحی لکھنوی وغیرہ نے، کہ منسوخ ہونے کی کوئی دلیل نہیں اس کی، لیکن چونکہ عمل میں ہمارے نہیں ہے، اتنے بڑے امام کیسا عمل نہیں کریں گے؟ نہیں کریں اس کا مطلب منسوخ ہے۔ الٹا لاجک اکثر ٹریجک ہوتا ہے، حدیثوں کو، آیتوں کو، اس کی تحریف، اس کی تعویل اور اس کو اپنی طرف سے فتوے دے دینا کہ منسوخ ہے، تو ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ شخصیت پرستی دین میں تحریف پیدا کرتی ہے، بہت سارے لوگوں نے دین میں اپنی طرف سے تحریفات کی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ شخصیت پرستی۔ اتنا بڑا عالم کیسا غلط ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا عالم غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو مفروضہ ہے، یہ جو ازامپشن ہے، جس کو ایلوژن بھی آپ بول سکتے ہو، یہ غلط فہمی ہے، یہ ایسا فکر ہے جو اس کی بنیاد نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر لوگوں نے کیا کر دیا؟ قرآن و سنت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اقوال رجال کو، کسی بھی عالم، بڑا سے بڑا عالم ہے، اس کی بات کو کتاب و سنت کے آگے نہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورہ الحجرات میں اللہ نے کہا، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ، نہ اپنی بات کو نہ کسی اور کی بات کو، اللہ اس کے رسول کی بات سے آگے کسی کو مت بڑھاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اپنی رائے کو یا کسی اور کی رائے کو، اپنی بات کو یا کسی اور کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے مت بڑھاؤ، ڈرو اللہ سے۔ یہ ڈرنے کی چیز ہے۔ کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سن رہا ہے تم کیا بول رہے ہو، اللہ جانتا ہے تم کیا بول رہے ہو، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے اقوال کو سنتا ہے، کیا کر رہے ہو تم۔ تو ہمارا اصول یہ نہیں ہے کہ کسی عالم کی بات کو یا کسی کی بھی پیر کی بات کو، پیر بول دے کوئی بات نہیں، عورت بھی بیعت کر سکتی، ملا ہاتھ، ہلو ہاؤ ڈو یو ڈو، ملا ہے ہاتھ اس سے، پاؤں دھو کے پیر ہے، پیر کے پاؤں پڑ رہے ہیں، بے پردہ عورتیں آ سکتی، ارے باپ کی طرح آؤ، کوئی بات نہیں ہے، باپ بہت مہنگا پڑتا ہے۔ کتنے پیر ہیں، کتنی خواتین کی عزت داؤں پہ لگ جاتی ہے، حجرے میں پیر کے بھیجو، کیا ہو رہا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، اچھا۔ کئی ایسے بدترین لوگ ہوتے ہیں جو کئیوں کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ ہم بول رہے ہیں نا، ہم کو اوپر سے آتا ہے، تو ہم کسی کی بھی، بڑا عالم ہو، اللہ والا ہو، کوئی بھی ہو، اس کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے اس کی بات کو ہم نہیں بڑھاتے ہیں، دلیل پر ہم شخصیت کو ترجیح نہیں دیتے، یہ ہمارا اصول ہے۔ وہ اپنی جگہ، احترام ان کا اپنی جگہ، ان کو ہم دھکیلتے بھی نہیں، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں عالموں کی، لیکن ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے بڑھ کے نہیں ہے، ان کا احترام اپنی جگہ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، اجمع المسلمون علی ان من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن له ان یدعها لقول احد من الناس۔ مدارج السالکین میں ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہو چکا ہے، یہ اجماع، وہ اجماع، وہ یہ کیا اجماع ہے، یہ سب اتنا بڑا اجماع ہے، اور یہ تو بڑے امام جن کے بارے میں اجماع کے دعوے ہو رہے ہیں وہی اجماع بیان کر رہے ہیں۔ کیا اجماع ہے؟ یہ اجماع مسلمانوں کا اس بات پر کہ جس کے سامنے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے، کلیئر ہو گیا کہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے لیے کسی کے بھی فتوے کی وجہ سے اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور آج عالم کیا بولتا ہے، ارے وہ ٹھیک ہے، وہ سنت ہے، لیکن ہم لوگ حنفی ہیں تو اپنے لیے صحیح نہیں ہو، ہم لوگ حنفی، ہم لوگ شافعی ہیں، ہم لوگ مالکی ہیں، ہم لوگ حنبلی ہیں، تو وہ ہے حدیث، وہ شافعیوں کی حدیث ہے، وہ شافعیوں کی حدیث ہے۔ یعنی حدیثوں کا بھی آج کیا ہو گیا ہے،
سیگریگیشن ہو گیا ہے، یہ بھی بانٹ کے لے لیے، یہ شافعی حدیث، یہ حنفی حدیث. ایسا نہیں ہے دین میں. جب آدمی کی سمجھ گر جاتی ہے تو اس کے الفاظ ایسے ہی گرے ہوئے نکلتے ہیں. کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع اس بات پر ہے کہ جس کے سامنے سنت واضح ہو جائے کسی کے بولنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، کسی کے بولنے کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا ہے. نمبر 4، ہمارا اصول یہ ہے، اہل الحدیث کا اصول یہ ہے کہ نقل کو عقل پر مقدم کرتے ہیں، نقل کو عقل پر مقدم کرتے ہیں. یہ اصول اس دور میں بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سارے کم عقل لوگ، اور کوئی آدمی اپنے آپ کو کم عقل سمجھتا ہے، آپ پکڑو کسی کو بھی راستے میں پوچھو آپ کو کم عقل ہے، نہیں میں سب سے زیادہ عقل، وہ اپنا ڈیسیجن ہمیشہ صحیح سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا. ہر آدمی اپنے دل میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے. دوسروں کو لگتا ہے، اس کو لگتا ہے دوسرے اتنے زیادہ سمجھتے نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں. سائنس کا علم، دنیاوی علوم، اپنے ان علوم کی بنیاد پر قرآن و سنت کا انکار کر دینا اس دور کے خصائص میں سے ہے. جتنا علم بڑھتا جا رہا ہے بہت سارے لوگ دنیوی اعتبار سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یہ حدیث عقل میں نہیں آ رہی، یعنی کس کی، آپ کی یا میری؟ ایسے لوگوں سے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ کس کی عقل میں نہیں آ رہی؟ ہماری تو آ رہی ہے، آپ کی نہیں آ رہی. تو اب کیا سمجھیں آپ؟ عقل ناقص ہے یا حدیث کا پرابلم ہے؟ عقل ناقص ہے. تو بہت سارے لوگ آج حدیثوں کا انکار کرنے لگے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عقل شریف میں وہ حدیث نہیں سماتی ہے. برتن چھوٹا ہے، بڑی چیز کیسے سمائے گی بھائی؟ آپ چھوٹی تھیلی لے کے آئے اور ہم بڑی چیز لے کر آئے، آپ بول ڈالو اس میں، کیسے ڈالیں گے ہم؟ جاؤ بڑی تھیلی لے کے آؤ، آپ بڑا برتن لاؤ. جس کی عقل کا برتن چھوٹا ہو اور وہ شکایت کرے اور انکار کرے حدیثوں کا، تو یہ بہت ہی بڑی ناعقلی ہے، بے عقلی کی چیز ہے یہ. کیونکہ عقل مند آدمی ہی سمجھ سکتا ہے کہ واقعی عقل کیا ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، قرآن میں اللہ نے کہا ہے، بہت بڑی بات اللہ نے کہی ہے، نصیحت عقل والا ہی مانتا ہے. کوئی آدمی سوچے گا عقل والے کو نصیحت کی کیا ضرورت ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نصیحت عقل والا ہی مانتا ہے، کیونکہ عقل ہوگی تو ہی سمجھ میں آئے گا ہاں برابر ہے. عقل نہیں تو وہ بھی نہیں سمجھے گا، تو ہی غلط ہے بولے گا. اس لیے امام ابن حجر کہتے ہیں میں نے 30 عالموں سے بحث کی، سب پہ غالب آیا، ایک جاہل سے کی تو میرے اوپر غالب آ گیا. جاہل سے آپ نہیں جیت سکتے، بھول جاؤ. کتنا بھی آپ سر پٹکو اس کے سامنے، کتنے اصول بیان کرو، بولے ایسا نہیں رہتا. اس کے لیے کوئی اصول نہیں، اس کے لیے وہ اصول ہے جو اس وقت اس کے ذہن میں آئے. بہت سارے لوگ جو ہیں بحث کرتے وقت میں جاہل، ان کے اصول اس وقت میں بنتے رہتے ہیں، وہ جو آپ ذہن میں آئے اصول، اور اسی کو پکڑ کے رہے گا. تو آدمی عقل مند آدمی ہی عقل کی اپنے احساس ہوتا ہے اس کو کہ واقعی یہ میری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سب سے کامل عقل ہے. اس لیے ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے، ہم سب پہ ایمان لے آتے ہیں. واقعی عقل ایمان پیدا کرتی ہے، اور عقل کا قصور انسان کو ایمان سے دور لے جاتا ہے. اس لیے ابلیس نے کیا کیا؟ اس نے بیچارے نے اس نے یہ کیا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی نص کے بالمقابل اپنی عقل استعمال کی. اللہ نے صاف سری حکم دے دیا سجدہ کرو، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کر سکتا. سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. آگ بہتر ہے مٹی سے تخلیق کے اعتبار سے. فضیلت تخلیق کی بنیاد پر نہیں ملتی ہے، گورا کالا ہرا پیلا نیلا، فضیلت اس کی بنیاد پر نہیں ملتی ہے. فضیلت اللہ کے دینے سے ملتی ہے. اللہ نے جب کہا یہ افضل ہے تو نے سجدہ کرنا چاہیے تھا، وہ نص ہے، اور اس کے پاس اپنا گمان ہے، اپنی خوش فہمی ہے. اس نے اپنی عقل کو اللہ کی آنے والی بات، اللہ کی طرف سے آنے والے حکم کی بنیاد کے بالمقابل رکھا اور ترجیح دی. تو کیا ہو گیا؟ اس کو وہاں سے نکال دیا گیا، آسمانوں میں رہنے لائق نہیں رہا، وہ سیدھا زمین پر پٹک دیا گیا ہے. تو یہ عقل کی پرواز ہے جو نیچے آتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے آتا ہے. کب؟ عقل استعمال کرنا غلط نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت کے بالمقابل عقل استعمال کرنا غلط ہے. کیونکہ ہم ساری چیزیں نہیں جانتے.
جو آدمی سب جانتا ہے وہ بول سکتا ہے ٹھیک ہے، سب ہم نہیں جانتے ہیں، کچھ چیزیں ہم کو نہیں معلوم ہیں. اپنی زندگی میں آپ دیکھ لیں کتنے فیصلے 4 دن کے بعد ہی بولتے کاش کہ میں ایسا نہیں کرتا. ارے تو عقل مند نہیں تھا 4 دن پہلے؟ عقل مند تھا لیکن عقل صحیح استعمال کیا نہیں. اچھا ایسا بھی رہتا ہے کیا؟ کیونکہ عقل ہونے کے باوجود آدمی عقل استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے. دنیا میں ایسا ہے، دین میں جو اس کو جہاں دخل بھی نہیں اس کی عقل کا، وہاں عقل چلانا شروع کرے تو کتنا نقصان ہوگا. تو ہمارا چوتھا اصول، بہت اہم اصول یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے قرآن و سنت کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں. یہ ذلت کی ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، بری سمجھو، وہ تمہارے لیے بھلی ہو. اور وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، بہت ممکن ہے کسی چیز کو تم اچھا سمجھو تمہارے لیے بری ہو، شر ہو. کیوں ایسا ہوتا؟ اللہ نے کہا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے، تم کو نہیں معلوم ہے، تم کو نہیں معلوم، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو. جو آدمی اس بات کو مان لے اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، اس کے لیے بہت آسانی ہے. اسی لیے بہت ساری سائنسی دریافت جو پہلے نہیں ہوئی تھی، بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے قرآن و سنت کے بارے میں شک کرتے تھے، بعد میں جا کے وہ دریافت غلط ثابت ہوئی. ڈاروین کی تھیوری جب آئی کئی لوگ کنفیوز ہو گئے. آدم علیہ السلام انسان ڈائریکٹ کیسا؟ ڈاروین تو بیچارہ بول رہا ہے کہ پہلے بندر تھا، جھینگر مکھی مچھر بنتے بنتے معلوم نہیں کیا کیا بنتے بنتے پھر انسان بنا ہے. اور ایک بڑا طبقہ سائنسدانوں کا اس کو ماننے لگا ہے، کوئی چیلنج نہیں کر رہا ہے اس کو. اور ہمارا قرآن میں ڈائریکٹ انسان بنا ہے مٹی سے. کیسا؟ کچھ لوگوں نے بیچ کا راستہ نکالا، انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی، نہیں تم کو نہیں سمجھ رہا، یہ سب مولویوں کو نہیں سمجھتا، یہ سائنس کی بات ہے. ڈاروین کی تھیوری قرآن میں بھی ہے اور اس کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کی. من صلصال من حمأ مسنون، زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کی. بعد میں معلوم پڑا نہیں، اس کی تھیوری ہی میں کئی لیپسز ہیں، کئی بیچ میں اس کے ایسے بریک ہیں جن کو فل نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ڈاروین کی تھیوری پروو نہیں کی جا سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سائنس کا بنیادی قاعدہ آبزرویشن وہاں نہیں ہے، وہ ازمپشن کی بنیاد پر ہے. کئی تھیوریز غلط ثابت ہوئی. تو آج کئی سائنسداں ہیں جو ڈاروین کی تھیوری کو نہیں مانتے. تو سائنس کی بنیاد پر قرآن کا مقابلہ کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے ایک انسان کی. اور سائنس کی بنیاد پر قرآن کی تشریح کرنا صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اتنا زیادہ ٹیک نہ لگائیں کہ ٹیک ہٹ جائے تو گر جائے آدمی. ہم بولتے پاسبل ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم کو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے، کل کو غلط بھی ہو سکتا ہے. ورنہ ایک تھیوری کو زبردستی پوری دھوم دھام سے ثابت کیا کہ یہ قرآن میں یہی ہے، کل کو تھیوری غلط ثابت ہوئی تو اب کہاں گیا تمہارا قرآن؟ تھیوری بھی غلط، قرآن بھی غلط. تو ایک آدمی سوچے، دیکھے، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرے. واقعی جو فیکٹس ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن صرف عقل کی بنیاد پر کچھ بھی تفسیر قرآن کی کرنا یا حدیثوں کا انکار کرنا، یہ دونوں چیزیں مصیبت ہے. بہت سارے لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یعنی نظر لگنے کا انکار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا کچھ نہیں ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی عقل کو قرآن و سنت کے برابر رکھنے والے لوگ ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی نصوص کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں دلائل کے تابع ہو جائے، اپنی عقل کو حکم نہ بنائے، اپنی عقل کو ذریعہ بنائے سمجھنے کا. قرآن سنت کے سمجھنے کا ذریعہ ہے، جج نہیں ہے قرآن و سنت کے اوپر عقل آپ کی کہ جو عقل میں آیا وہ صحیح، جو نہیں آیا وہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے گی ہم نہیں مانیں گے، جو میچ ہوتی ہے وہ مانیں گے. پھر حدیث کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ گویا کہ یہ آدمی بول رہا ہے حدیث کی ضرورت ہی نہیں، جو میچ ہوگا وہ مانیں گے، جو ٹکرائے گا نہیں مانیں گے. تو یعنی میچ ہو رہا ہے تو پھر قرآن کافی ہو گیا نا. پھر ایک اعتبار سے وہ مکمل طور پر حدیثوں کے انکار کی طرف لے جاتا ہے. اللہ نے مستقلاً اللہ کی اور رسول کی ماننے کا حکم دیا ہے، اور اس کی ایک لمبی فہرست ہے دلائل کی جس کو کہیں اور ذکر کر سکتے ہیں، علماء سے پوچھ سکتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر واقعی دین رائے عقل پر ہوتا تو موزوں پر، چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا اوپر کی بجائے نیچے زیادہ اچھا سمجھا جاتا. لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزوں پر اوپر مسح کرتے تھے، تو ہم کہاں کرتے ہیں؟ اوپر ہی کرتے ہیں.
تو ایک چیز دیکھی کہ یہاں صحیح سمجھ میں آ رہا لیکن نبی کو دیکھا ایسا کرتے ہیں تو وہی دین ہے. حضرت عمر نے کہا تو پتھر ہے حجر اسود کو, تو نہ نقصان دیتا ہے نہ فائدہ, یعنی میرے نزدیک تیرا ایسا کوئی خاص معاملہ نہیں ہے کہ تو فائدہ نقصان دینے والا ہے, کیوں چوموں؟ میں نے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا تجھ کو چومتے تو کبھی نہیں چومتا میں. میرے نزدیک ایسا کوئی بات نہیں کہ تجھ کو چوموں, لیکن میں چوم رہا ہوں. کیوں؟ میری عقل میں تو نہیں آتا ہے, لیکن ہمارے نبی کو میں نے دیکھا ہے تو میں چوم رہا ہوں. تو عقل جو ہے, عقل کی ایک حد ہے, عقل کی ایک حد ہے. آپ بتائیں خواب کیوں آتے ہیں؟ کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھو, وہ بھی بولے گا ہاں معلوم نہیں, ابھی تک سائنس ابھی ترقی نہیں کیا ہے. اور واقعی ابھی تک میں مفروضہ نہیں ہے. ابھی بھی جو بہت ساری ڈاکیومنٹریز بنی ہیں, چاہے BBC کی ہو یا دوسری کچھ ہوں, اس میں انہوں نے کہا کہ خواب کیوں آتے ہیں ابھی تک معلوم نہیں. خواب ابھی تک, اب آپ خواب کا اب تک آپ کے قبضے میں نہیں آیا, جاگتے کا کب آئے گا؟ خواب آپ کو نہیں, اور ڈیلی ہے, ڈیلی ایکٹیویٹی ہے, فری میں آپ. اور خواب نیند کھلتی ہے, سانس پھول رہا ہے, گھبراہٹ ہو رہی, پسینہ پسینہ, آپ کہاں سے دوڑ کے آئے؟ ابھی کہیں بھی نہیں پڑا ہوا تھا, کیا ہوا؟ اور آپ بتائیے وہ منظر کیسا منظر ہے جو آدمی پہ اتنا اثر ڈالے اور وہ دکھتا ہے آنکھ بند کر کے. ایسا کیسے آنکھ بند کر کے کیسا دکھ رہا ہے آدمی کو؟ کون دکھا رہا ہے؟ وہ اس کی بھی بس میں نہیں ہے. تو کیا ہے یہ؟ اس کی کوئی توجیہ نہیں کر پائے. پہلے خواب حل کرو, بعد میں قرآن و حدیث کے اوپر آؤ. پہلے خواب تو حل کر کے آؤ, پھر اس کے بعد کتاب کی طرف آؤ, اس کے بعد سنت کی طرف آؤ. تو عقل کی مجبوریاں ہیں, سائنس کی مجبوریاں ہیں. وہ کر رہے کام بیچارہ اپنا, اچھی بات ہے, بہت اچھا ہے, لگے رہو, بہت اچھا کام ہے. لیکن قرآن و سنت کے اوپر فیصل بننے کے لیے یہ ان کی یہ اوقات نہیں ہے, لیاقت نہیں اتنی. قرآن و سنت ہمیشہ فائق رہیں گی. نمبر 5, کچھ لوگ عقل والے ہیں تو کچھ لوگ خواب والے ہیں. ابھی خواب کا تذکرہ آیا تو خواب والے بھی ہیں. میرے خواب میں آیا ایک بابا ہے, بہت بڑے بابا, سفید کپڑے اور ہری پگڑی. انہوں نے کہا تو ایک کام کر, تیرے سے آج نماز معاف, آج تو عید میلاد النبی میں جا. اب یہ بھی بولا بالا مسلمان, میٹھا کھا کے پہلے اس کا ذہن گھوم گیا تھا. پگڑی وگڑی پہن کے, اونٹ پہ بیٹھ کے, اور ٹیپو سلطان کی میوزک پہ عید میلاد النبی. نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اور داڑھی مڈانا بھی نہیں چھوڑیں گے, نقلی اس دن لگانا نہیں چھوڑیں گے, کرائے کے کپڑے لینا نہیں چھوڑیں گے. جبہ اس کے پاس نہیں, اس کے پاس تو سارے جینس ہیں. وہ تو چاچا کا لے کے آیا جبہ پہننے کے لیے, ٹیپو سلطان کا, اور گھوڑے پہ بیٹھ کے اس دن نکلا ہے, وہ بھی نقلی داڑھی لگا کے, صافہ باندھ کے, وہ بھی اس کو باندھنے نہیں آتا ہے ٹھیک سے. تو یہ اس طرح کا خواب میں آ کے کوئی بول دیا یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث صحیح ہے, یا کوئی بول میرا دل بولتا ہے یہ صحیح ہے. کچھ ایسے بھی لوگ دل والے ہیں, آخرت میں ان کو بہت بڑا بل آنے والا ہے. دل کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں. اور واقعات اس طرح کے ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے دعوے کی اس طرح سے کہ حدثنی قلبی عن ربی, میرے دل نے میرے رب سے روایت بیان کی, ساری سند غائب. امام بخاری بیچارے کبھی ان کو ملا نہیں ایسا. نبی بھی بیچ میں سے بازو میں, نبی بھی نہیں. حلاج وغیرہ جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں, انہوں نے کیا کیا صوفیوں نے, حدثنی قلبی عن ربی. تم بولتے ہو حدثنا فلان مالک عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ. ارے کیا اتنی لمبی سند, کائے کو اتنی چیکنگ کون کرے, خامخواہ کا سردرد. حدثنی قلبی عن ربی, میرے دل نے میرے رب سے روایت بیان کی. واہ, یعنی ڈائریکٹلی روایت اوپر سے آ رہی ہے, اس کو بیچ کے سارے راوی غائب. اور واقعی لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ وہاں تو رزاق کے اب سے لوگ حدیث سن رہے ہیں, یہاں وہ جو ڈائریکٹ رزاق سے سن رہا ہے. اس طرح کے کوئی بولتا ہے مجھ کو کشف ہوتا ہے, یہاں خیر ہے وہاں شر ہے, یہ جماعت اچھی وہ جماعت اچھی. میرے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, بوریا لے کے آئے, کہا میں جماعت میں جا رہا ہوں, چلو میرے ساتھ, تم بھی چلو. کتنے دن کے لیے, اتنے دن کے لیے جا رہا ہوں, چلو. کسی کے خواب میں آ رہے ہیں کہ فلاں مدرسے میں جانے سے ہم کو اردو بھی آ گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. کسی کے یہاں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, گھر کا کھانا پکا رہے ہیں اس کے. کیا ہے یہ؟ کوئی دیکھ رہا ہے چشمہ لگا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. کیا چیزیں ہیں؟ خوابوں کی بنیاد پر دین کے معاملات حل کرنا, الہام اور کشف کا نام لے کر
صحیح اور غلط کے فیصلے کرنا کہ مجھ کو الہام ہوا یہ حدیث صحیح ہے، چاہے سارے محدثین اس کو ضعیف کہہ رہے ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا اس دور کے لوگ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ میری سمائی آسمانوں اور زمین میں نہیں ہے لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ ایک اچھے پڑھے لکھے صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے لیکن صوفیہ کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ صوفیہ کون ہیں؟ صوفیہ سے زیادہ نقصان حدیث کے سلسلے میں کسی نے پہنچایا ہے؟ محدثین نے خاص طور سے امام مسلم کا مقدمہ پڑھے تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس جذبات بھرپور ہوں اور معلومات ان کے پاس ناقص ہوں۔ دین کے جذبات بھرپور ہیں، معلومات ناقص ہیں، انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ تو خواب کی حدیث میں جیسے آپ کے سامنے بھی حدیث ہے، 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کی طرف سے جو بشارت خوشخبری ہوتے ہیں، 2 شیطان کی طرف سے جو ڈراوا ہوتے ہیں، 3 آدمی کے اپنے خیالات ہوتے ہیں جو خواب میں آتے ہیں۔ دن میں اس نے مٹھائی بانٹی لوگوں کو، رات میں مٹھائی کھا رہا ہے وہی جو بانٹا ہے، تو جو دن بھر چلا وہی خواب میں آتا ہے۔ دن بھر نوٹ گن رہا تھا، خواب میں بھی وہ نوٹ اور بنڈل زیادہ مل رہے اس کو، آنکھ کھلی تو سب غائب۔ تو جو دن بھر کرتا ہے آدمی، ٹریفک پولیس ہے تو رات میں بھی ٹریفک کو سنبھال رہا ہے، رکشہ ڈرائیور ہے رات میں بھی کک مار رہا ہے، اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی رکشہ۔ کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہے دنیا میں، جو لوگ کسی سے ڈرتے ہیں رات میں وہی ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، یہ چلا رہا ہوتا ہے، آواز ہی نہیں نکل رہی۔ کوئی بولتا ہے گر رہا ہوں اوپر سے، زمین ہی نہیں مل رہی، کہاں پہ اندھیرا ہے، سب پہچان والے سامنے سے چلا رہا ہوں، وہ کوئی سن رہا نہیں میری طرف۔ ایسے کئی خواب کئی لوگوں کو آتے ہیں۔ تو جو دن میں جو ڈر ہوتا ہے آدمی کے دل میں بھی ہوتا ہے، دن میں بھی ہوتا ہے، تو جاگتے میں جو اس کے سامنے آتا ہے خواب میں بھی وہی واپس پیچھے اس کے پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے خواب بعض اوقات لوگوں کو آتے ہیں۔ خواب دلیل نہیں، آپ فرق کیسے کرو گے اللہ کی طرف سے کون سا ہے، شیطان کی طرف سے کون سا ہے، اور اس کے دل کے اپنا سیلف پروڈکشن اس کا اپنا کون سا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے۔ تو خواب پہ دلیل رکھنا صحیح نہیں ہے، کشف الہام پہ دلیل اس کو دلیل بنانا صحیح نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک کتاب و سنت دلیل ہے۔ 6 ہم صحیح احادیث و آثار پر دین میں اعتماد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے قرآن و حدیث، ضعیف حدیث کیوں نہیں؟ ہمارے پیارے نبی کی حدیث ہے، ضعیف ہو گئی تو چھوڑ دیا آپ نے۔ تو بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نبی سے منہ پھیر کے جا رہے ہیں، یعنی ضعیف حدیث نہیں مان رہے ہیں، اس کا مطلب نبی کی کوئی حدیث ہے اس کو ہم لوگ ضعیف بتا رہے ہیں، کہ نبی کی بات تم ضعیف کرتے ہو، تم اتنے بڑے ہو گئے کہ نبی کی بات کو تم ایکسیپٹ کرو گے، ریجیکٹ کرو گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سب کی سب صحیح ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی بات اگر بیان کر رہا ہے، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اس کی بات پہ بھروسہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے آ کے کہے کہ آپ کے والد صاحب نے پوری جائیداد فلاں کے نام پر کر دی، یا کچھ اس طرح سے کہیں، تو آپ فوراً اس پہ بھروسہ کرو گے نہیں، آپ فون لگا کے چیک کرو گے واقعی بتا ایسا ہوا ہے کیا، چھوٹے بھائی کو، بڑے بھائی کو، اپنے جو بھی ہے اس کو پوچھو گے آپ۔ اور خصوصاً اگر ایسا آدمی آپ کے سامنے آ کے بول رہا ہو جو جھوٹ بولنے کے لیے معروف ہو، جو غلطیاں کرنے کے لیے معروف ہو، جو کچھ سنتا ہے کچھ بولتا ہے، آپ اس کی بات پہ بھروسہ کرو گے جب تک کہ کنفرم نہیں کرتے آپ۔ تو آپ نے وہ بات انکار کس کا کیا؟ آپ نے اس آدمی کا انکار کیا جو بات پہنچا رہا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اگر کوئی بات بیان کرتا ہے، اگر وہ بھروسے کے لائق ہے تو لو، اگر بھروسے کے لائق نہیں تو اس کی بات نہیں لے سکتے جب تک کہ کنفرم نہیں ہوتی ہے۔ ایسے آدمی کی حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے، نہ اس سے عقیدہ لیا جا سکتا ہے، نہ اس سے مسائل لیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی بات کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو۔ معلوم ہے جس کا کردار صحیح نہیں ہے اس کی پہنچائی ہوئی بات دنیا کی بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ بتائیے اس کی بات نبی کے سلسلے میں کیسے مانی جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا؟ نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے علماء نے کہا کہ کوئی آدمی اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے آپ چیک کر لو کہ وہ واقعی صحیح ہے کہ نہیں ہے، معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ اصول ہے کہ عقائد و اعمال میں ہم صحیح احادیث اور آثار پر اعتماد کرتے ہیں۔ ساتھ کسی مسئلے میں ہم اگر فیصلہ لیتے ہیں تو کوئی ایک حدیث کہیں سے اٹھا کر فیصلہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ساری احادیث اس سلسلے میں جو آئی ہیں
اور آیات اس سلسلے میں آئی ہیں، ان سب سے جو بات مستفاد ہوتی ہے، اس سب سے جو بات ڈیڈیوس کی جا سکتی ہے، نکالی جا سکتی ہے، اس بات کو لیتے ہیں۔ حدیث آدھی کاٹ کے آدھا مطلب لے لیا، جو دل میں آیا نہیں کرتے ہیں۔ کوئی ایک حدیث لے لی، دوسری حدیثوں کو چھوڑ دیا، نہیں، ساری حدیثوں کو، آیات کو جمع کریں اس معاملے میں اور پھر مطلب لیں۔ اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ یہ رسول تم کو دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ نہیں کہا کہ جو کچھ رسول دیں اس میں سے کچھ لو، نہیں، جو کچھ دیں وہ سب لے لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دین کے نام پر ہم کو دیا ہے اس سب کو لے کر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ایک حدیث اپنے مطلب کی لے لی اور دوسری حدیث چھوڑ دی جو اپنے مطلب کے خلاف جاتی ہے۔ تو ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم مسائل کے اخذ کرنے میں، دین کے معاملات میں تمام نصوص کو جمع کرتے ہیں، دلائل کو جمع کرتے ہیں، پھر مطلب لیتے ہیں۔ نمبر 8، ہم اجماع کو مانتے ہیں لیکن وہ اجماع جو ثابت شدہ ہو۔ بعض لوگوں نے معلوم نہیں کب سے بات شروع کر دیا اور اچانک بولنا شروع کر دیا، اہل حدیث اجماع کو نہیں مانتے ہیں۔ اہل حدیث اجماع کو مانتے ہیں جو اجماع ہو۔ آپ جس کو اجماع کہہ رہے ہو وہ اجماع نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں مانتے۔ کوئی آدمی آ کے جھوٹی حدیث آپ سے بیان کرے نبی کا نام لے کر، آپ مانو گے اس کو؟ وہ بولے گا نبی کی نہیں مانتا یہ۔ ہم کہیں گے نبی کی مانتے ہیں لیکن تم جو بول رہے ہو نبی کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے اجماع کا دعویٰ بہت سارے لوگ کرتے ہیں بہت ساری باتوں پر، تقلید شخصی پر یا کسی اور چیز پر۔ تو اجماع واقعی اگر ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، نہیں ہے تو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے گا تو جہنم میں جائے گا۔ ہم اس کو مانتے ہیں۔ ایمان والوں کا راستہ وہ ہے جس پر بعض ایمان والے جائیں، وہ اجماع ہے؟ نہیں، ایمان والوں کا راستہ وہ ہے جس پر سارے ایمان والے جائیں۔ تو جو سارے ایمان والوں کا راستہ ہے اس کو ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ اجماع کی دلیل ہم مانتے ہیں، لیکن اجماع کو بھی کتاب و سنت کی دلیل کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اجماع کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ اس کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے علماء نے اختلاف کیا ہو۔ تو بہت سارے اجماع کے دعوے غلط ہوتے ہیں، حقیقت میں دیکھا جائے تو علماء اس میں اختلاف علماء کا اس میں ہوتا ہے۔ نمبر 9، کتاب و سنت کی عدم موجودگی میں ہم اجتہاد کو اور قیاس کو مانتے ہیں، یعنی ایسے مسائل جو باللفظ کتاب و سنت میں نہ ہو، ان مسائل کی طرح جو واقعی اس زمانے میں تھے، بعد کے دور میں نئے مسائل اگر آتے ہیں تو قرآن و سنت میں غور کر کے نئے مسائل کے لیے حل نکالنا جائز ہے بلکہ ضروری ہے، اس کو ہم مانتے ہیں۔ جیسے تمباکو حلال ہے حرام ہے، فتویٰ دینا پڑے گا، تمباکو اس زمانے میں نہیں تھی۔ یا بینک کا سودی قرض ہے، جائز ہے ناجائز، اس بارے میں فتویٰ دینا پڑے گا، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ یا براؤن شوگر وغیرہ کے بارے میں ہے، یا اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے، کیا فتویٰ ہے؟ اس زمانے میں ملٹی لیول مارکیٹنگ تھی؟ نہیں تھی۔ تو ایسے کئی مسائل ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے، بعد کے دور میں بلڈ ڈونیشن ہے یا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے یا اور کچھ بھی مسائل ہیں۔ ایسے کئی مسائل کے بارے میں بعد میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ نئے مسائل کے لیے کتاب و سنت میں حل موجود ہے لیکن غور کر کے نکالنا پڑے گا، تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ کتاب و سنت کے بالمقابل کسی مفتی کا، عالم کا اجتہاد نہیں چلے گا۔ کتاب و سنت سے ٹکراتا ہے اگر کسی کا اجتہاد تو اس کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ کسی کے اجتہاد کی غلطی کو ہم دین نہیں بناتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے سنت قرار دیا ہے۔ کسی کی رائے کی غلطی کو، کسی کے اجتہاد کی خطا کو تم امت کے لیے سنت نہ بناؤ۔ لا تجعلوا خطأ الرأی سنتا للامہ، کسی کی رائے کی غلطی کو تم امت کے لیے سنت مت بناؤ کہ سب کو اس پر زبردستی چلانے لگاؤ۔ تو یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ اجتہاد کرنا چاہیے نئے مسائل کے لیے، لیکن منصوص جو مسائل قرآن و سنت میں صاف آ چکے ہیں ان میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، جو نہیں ہے صاف طور سے ان میں گنجائش ہے۔ نمبر 10، ہم علماء کو مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث علماء کو نہیں مانتے، ان میں ہر ایک آدمی مفتی مجتہد ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث کے مدارس ہیں، اہل حدیث کے علماء ہوتے ہیں۔ اہل حدیث عوام علماء سے پوچھتی رہتی ہے، رہبری لیتی رہتی ہے۔
لیکن ہم علماء کو نبی کی طرح نہیں مانتے ہیں کہ ان کی بات پتھر کی لکیر ہے کہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں، بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ عالم غلطی کر سکتا ہے، انجانے میں اس سے بھول ہو سکتی ہے، اس کی اگر وہ بات جو اس نے کہی ہے کتاب و سنت سے ٹکراتی ہو تو اس کو ہم نہیں مانیں گے، عالم کا احترام کریں گے، لیکن اس کی وہ بات چھوڑ دیں گے۔ عالم کی وہی بات ہم مانتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور ہم کسی ایک ہی عالم کو پکڑ کے نہیں چلتے ہیں کہ باقی کسی کی نہیں مانیں گے، اسی کی مانیں گے، یہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ ہم سارے علماء کی تحقیق سے استفادہ کرتے ہیں اور وہ بات چھوڑ دیتے ہیں جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہو۔ تو یہ ہمارے اصول ہیں، اور تفصیل سے اس کو مزید ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت ابھی نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث کے بنیادی اصولوں میں سے کچھ اصول ہیں۔ اس کے علاوہ عقائد کی ایک لمبی لسٹ ہے جو اہل حدیث کے خصوصی عقائد ہیں جو عام طور سے بہت سارے لوگ نہیں مانتے ہیں، جو کتاب و سنت پر مبنی ہیں، جو سلف کے تعامل سے ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی عقائد پر اور اسی منہج پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔